عوام کو بلا وجہ تنگ کرنے والے پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیراب کالی بھیڑوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ 4000 اہلکاروں کی فوری اسکروٹنی اور انٹیلیجنس نظام فعال کرنے کی ہدایت۔ 30 جون تک تمام پیرا اہلکاروں کے لیے باڈی کیمرے پہننا لازمی قرار۔ مشکوک شہرت والے افسران کو فوری طور پر ان کے بنیادی محکموں میں واپس بھیجنے کا حکم۔ پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مریم نواز کے سخت احکامات۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پیرا فورس کے اہلکاروں کو دو ٹوک وارننگ۔ بولی ایک اہلکار کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ محکمے میں بے ایمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ غیر قانونی کارروائی میں ملوث اہلکار کو 3 سال جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے۔ پیرا کا نام بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف مثالی کارروائی ہوگی۔ پبلک سروس اور فورس کے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران صوبے میں صحت کی صورتحال پر تفصیلی بحث۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اٹک میں حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر ٹراما سینٹر کے لیے فنڈز کی فراہمی کا حکم دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے اعتراف کیا کہ صوبے میں جھلسنے والے مریضوں کے معالجین کی شدید کمی ہے، جسے دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایوان میں ادویات کی قلت پر بھی شور شرابہ دیکھنے میں آیا، جس پر حکومت نے تمام ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی یقین دہانی کروا دی۔ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کا عمل۔ متعدد ترمیمی بل منظور۔ ترمیمی مسودہ قانون تحفظ غیر منقولہ جائیداد 2026 منظور کر لیا گیا۔ حکومت نے لیگل ایڈ پنجاب ترمیمی بل 2026 بھی ایوان سے پاس کروا لیا۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی گئی۔ صوبے میں ہائی سیکیورٹی زونز کے قیام کا مسودہ قانون بھی منظور۔ رجسٹریشن ایکٹ اور لینڈ ریونیو پنجاب میں ترامیم کے بل پاس۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے تمام ترمیمی بلز پر ایوان سے اعتماد حاصل کر لیا۔ تلسیمیہ کے عالمی دن پر پنجاب اسمبلی میں سیمینار۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے خطاب میں انتہائی اہم نکات اٹھائے۔ کہا تلسیمیہ سے متعلق جو بل منظور کیا گیا ہے اس میں اب بھی کچھ خامیاں ہیں جنہیں دور کر کے اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ شادی سے قبل میڈیکل سرٹیفکیٹ کو لازمی ہونا چاہیے۔ سماجی خدمات پر سندس فاؤنڈیشن اور منو بھائی کے مشن کو سراہتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ بطور معاشرہ ہم اب تک اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا نہیں کر سکے، جس کے لیے قانون سازی اور عمل درآمد میں تیزی لانا ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی مبارک کے 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ ایوان میں گفتگو کرتے ہوئے بولے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قوم سے پر فخر۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں حملہ کیا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کو وہ دھول چٹائی جسے دشمن کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مبارک حق میں پاکستان کی عظیم الشان فتح قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے زراعت کا اجلاس۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی۔ علاقائی تنازعات کے پنجاب کی زرعی پیداوار اور غذائی تحفظ پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ کھاد کی دستیابی، قیمتوں، ڈیزل اور بجلی کے نرخوں پر تفصیلی غور۔ زرعی لاگت کو مستحکم رکھنے اور فوڈ سپلائی چین کے چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ کسانوں کو عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے تجاویز پر غور۔ غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور پالیسی اقدامات پر اتفاق۔ اراکین اسمبلی کا زرعی شعبے کی بہتری کے لیے پالیسی اقدامات جاری رکھنے پر زور۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 پر دستخط کر دیے۔ ترمیمی بل کے تحت ٹریفک جرمانوں اور قید کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی۔ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر 50,000 جرمانے کی سزا کم کر کے 5,000 کر دی گئی۔ نئی قانون سازی میں ون وے خلاف ورزی کی سزا
جرمانہ 5000 اور قید ختم کر دی گئی۔ اللہ نے جو ہمیں عزت دی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو جواب دیا، اور وہ رفیل طیارے جن کے بارے میں فرانس جو اس کا مینوفیکچر تھا اور دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ رفیل طیارے جو ہیں یہ گر ہی نہیں سکتے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اپنے بنائے ہوئے طیاروں نے JF-17 تھنڈر سے ہمارے پائلٹس نے ان رافیل طیاروں کو گرایا۔ آج دنیا میں جو عزت اور مقام اللہ کے فضل و کرم سے اس مارکہ حق کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کی بات کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج اگر ہم ایک سپر پاور کو اور ایران کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایوان اقبال کمپلیکس میں مارکہ حق کی فتح کی خوشی میں تقریب کا انعقاد، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی خصوصی شرکت۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، مارکہ حق میں کامیابی پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مارکہ حق میں کامیابی کی وجہ سے دنیا میں ہمیں عزت ملی، امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بیٹھانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم محدود وسائل میں رہ کر اپنے دفاع کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو باتیں کرنے کا کیا ہے، باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور باتیں کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، یا فلمیں بنانا ان کے لیے آسان کام ہے۔ دیکھو وہ زیادہ سے زیادہ چہرے فلمیں بنا سکتے ہیں، وہ غریب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جھوٹی سچی باتیں کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہم ان کی ہر دھمکی کو جو ہے نا میمز کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا۔ اور یہ اچھے بچے بن رہے ہیں آہستہ آہستہ، ان کے لیے بہتر ہے یہ اچھے بچے بنے۔ ابھی تو تازہ 1 سال کی مار پڑی ہے۔ مودی کو کچھ پیغام دیں گے آپ؟ سکون کر پائی، اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر۔ یہ جو ہے وہ کتنا پٹنا ہے پاکستان سے، ہمیں انڈیا کا خیال آ جاتا ہے، اس کی عوام کا، تمہیں کیوں نہیں خیال آتا ان کا؟ مودی صاحب آپ نے پاکستان سے کتنی پھینٹی کھانی ہے، کوئی ڈھنگ کا کام کر لیں۔ پانی کے معاملے پر جب پاکستان نے بھارت کو دھمکی دی تو وہ بھیگی بلی بن گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید، کہتی ہیں خطہ جنگوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا، چاہتے ہیں ایران امریکہ جنگ ختم ہو، اگر بھارت نے دوبارہ شرارت کی تو اسے پھر مار پڑے گی۔ 11 مئی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہیٹ ویو کا خدشہ، مئی، جون اور جولائی میں درجہ حرارت مزید بڑھنے اور معمول سے زیادہ بارش متوقع۔ PTI نے آئندہ 3 ماہ کے لیے موسمی صورتحال بارے متعلقہ محکموں کو مراسلہ بھجوا دیا۔ ضلعی انتظامیہ، واسا، ریسکیو 1112 اور متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور پیش کے انتظامات کی ہدایت۔